آج کی اس روشن صبح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج میں آیت مقدسہ یا تلاوت نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو صرف حوالہ بتاؤں گا تاکہ آپ اسے خود گھر میں پڑھیں اور اس کے متعلق آپ یاد کر سکیں کہ میں نے آپ سے جو باتیں کی ہیں کلام مقدس میں سے وہ ان کے ساتھ کتنی ریلیٹ کرتی ہیں۔ یونا نبی کی کتاب عہد عتیق میں سے، یعنی پرانے عہد نامہ میں سے مقدس یونا نبی کی کتاب، اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 ہی ابواب ہیں۔ آپ 4 ہی پڑھیں تاکہ آپ کو بہتر طور پر اس سارے واقعہ کی سمجھ آ سکے جو آج میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے والا ہوں۔ آج ہم توبہ کے تعلق سے سیکھیں گے۔ جب آپ یہ کتاب پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ یہ صحیفہ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا خدا نے یونا نبی سے کہا کہ وہ جا کر لوگوں میں منادی کرے۔ نینوا میں وہ جائے اور جا کر خدا کا کلام انہیں بتائے اور انہیں کہے کہ تمہارا گناہ، تمہاری بدکاری، تمہارے برے کام مجھ تک پہنچ آئے ہیں۔ تم اس قدر بدکار ہو گئے ہو کہ اب میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ لیکن مقدس یونا جو ہے وہ بجائے کہ نینوا کو جاتے، وہ ترسیس کو جاتے ہیں۔ پھر سارا واقعہ آپ جب خود تلاوت کریں گے، خود پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کس طرح انہیں جہاز سے پانی میں گرا دیا گیا، مچھلی کو حکم صادر ہوا، اس نے انہیں نگل لیا، پھر اگل دیا، اور پھر وہ جا کر نینوا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا تمہیں برباد کر دے گا، تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ، تمہاری بدکاریاں خدا تک پہنچ گئی ہیں، سو خدا 40 دن کے بعد تمہیں برباد کر دے گا۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں 3 باب میں جا کر، جیسے ہی انہیں اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ سارے کے سارے روزہ رکھتے ہیں، اپنے سر پہ خاک ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جانوروں اور شیرخوار بچوں کو بھی روزہ رکھا دیتے ہیں، ان بچوں کو جو دودھ پیتے ہیں اپنی ماؤں کا، اور بادشاہ بھی جو وہاں کا ہے اپنا شاہی لباس اتارتا ہے اور ٹاٹ اوڑھ کر اپنے سر میں راکھ ڈالتا ہے، اور وہ توبہ کرتے ہیں۔ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو بحال ہو جاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ سمجھیے توبہ اور بحالی۔ جب وہ گناہ میں تھے، وہ بدکار تھے، تو خدا انہیں برباد کر دینا چاہتا تھا، لیکن ان کی توبہ نے انہیں بچا لیا۔ اگر انسان خدا کے حضور توبہ کرے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، اور وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، کوئی انسان گناہ میں نہ مر جائے۔ جو حوالہ ہم اکثر نئے سال پر سنتے ہیں، بہت سارے خدا کے خادم وہ حوالہ اس دن ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ باغبان جو ہے وہ کس طرح مالک سے سفارش کرتا ہے، مالی، اس درخت کو تو کاٹ نہ دے، اسے تو نہ یہاں سے نکال، اسے ایک اور سال دے دے، میں اس کے گرد کھال کھودوں گا، اسے میں کھاد ڈالوں گا اور یہ پھلے گا، یہ پھل لائے گا، اگر نہ لائے تو اگلے سال تو اسے کاٹ دینا۔ اسی طرح آج بھی ہمارا منجی، ہمارا خداوند ہمارے لیے شفایت کرتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، وہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آج کا کلام، آج کی جو باتیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے سرمن نہیں ہے، آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے برے رویوں میں ابھی تک قائم ہیں، اگر آپ کسی بھی طرح کی برائی میں اب تک قائم ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اگر آپ کی زندگی میں زنا ہے یا کسی بھی قسم کا گناہ ہے، اسے نکال دیجئے، اسے اپنی زندگی سے دور کیجئے اور توبہ کیجئے۔ توبہ کر کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو تائب کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے پس تم خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو توبہ کرنے کے لیے ہمیں تائب ہونا پڑتا ہے، اور جب ہم تائب ہو جاتے ہیں ہمارے قریب ابلیس بھی نہیں آ سکتا۔ توبہ سے میرا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں
کہ آپ دوبارہ بپتسمے لیتے پھرے. میرا توبہ سے یہ مراد ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے پیچھے لگائیں، یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ ہمیں خداوند کو آخر میں جواب دینا ہے. ہماری زندگیاں گناہ کو چھوڑ یسوع کے پیچھے چلیں، کیونکہ یاد رکھیے جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں یسوع مسیح کے کفارہ کو، یسوع مسیح کی صلیبی موت کو یاد کیا کیجئے. کس طرح منجی دو جہاں خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی، تاکہ ہم گناہ کی زندگی کو چھوڑیں، گناہ سے آزاد ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. آج کا پیغام صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے برے کاموں، برے رویوں، بری باتوں کو چھوڑیں اور خداوند کے حضور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر جائیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. خدا مجھے اور آپ سب کو توبہ اور کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.